زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور صرف خیبر ہی نہیں کانپتا بلکہ جن دلوں میں نفاق ہے ان دلوں میں بھی زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ علی کا نام ہی ایسا ہے جو اپنوں کو قوت دیتا ہے اور غیروں کے دلوں میں زلزلے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے لوگ علی کا ذکر ویسا نہیں سننا چاہتے جیسے سننے کا حق ہے، یا ویسا نہیں کرنا چاہتے جیسے کرنے کا حق ہے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر علماء حفاظ موجود ہیں۔ عموماً ہم سبھی خانقاہوں میں نہیں جا پاتے، بطور خاص ہمارے مہاراشٹر کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال یہ فقیر قادری بھی یہاں حاضر رہتا ہے۔ اس کا ایک سبب بنیادی یہ ہے کہ ہم نے اس خانقاہ میں جس کی سرپرستی الحاج امجد حسن خان صاحب فرما رہے ہیں، ہم نے یہاں پر خلاف شرع کام نہیں دیکھا، ورنہ اکثر جگہ دیکھا ہے کہیں علی کی محبت میں صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے، علی کا نام لے کر امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور کہیں پر صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں معاملہ یہ ہے جس کی غمازی اور جس کا اعلان بریلی کے قلندر نے یوں کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کیونکہ یہ ماہ مبارکہ مولا کائنات کا بھی ہے، سیدنا امام جعفر صادق کا بھی ہے، سیدنا امیر معاویہ کا بھی ہے، سیدنا غازی سرکار کا بھی ہے، سرکار علاء الحق منڈبی کا بھی ہے، بہت ساری نسبتیں اس ماہ مبارکہ میں ہیں، لیکن علی تو علی ہے نا، اس لیے کہ علی وہ ہے جس کے در سے ولایت کی بھیک بٹ رہی ہے، علی وہ ہے جس کی دہلیز پر غوث اعظم کی غوثیت بھی غلامی بن کر جاتی ہے، علی وہ ہے جس کی چوکھٹ پر دامن پھیلانے کے لیے غریب نواز کی چشتیت بھی حاضر ہے، علی وہ ہے جس کے دربار کی جاروب کشی کے لیے سرکار مخدوم پاک کی اشرفیت بھی حاضر ہوتی ہے، علی وہ ہے جس کے در سے دنیا بھی بڑھتی ہے اور جس کے در سے آخرت بھی بڑھتی ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن علی کو جنت بانٹنے والا بھی بنائے گا اور جہنم بانٹنے والا بھی بنائے گا۔ جنت بھی علی سے بٹے گی اور جہنم بھی علی سے بٹے گی۔ تو جنت مولا کائنات جب تقسیم کریں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنت لینے کے لیے جو علی علی تو کرتے تھے لیکن دل میں صحابہ کا بغض رکھتے تھے، انہیں مولا کائنات ڈنڈے دے کر بھگائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، مختصر یہ کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر میرے آقا نے فرمایا عبادت ہے، سبحان اللہ، ذکر علی عبادہ، حضور نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی علی کرتے رہو نیکیاں کماتے رہو۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے چلتے چلتے چونکہ مولا کائنات مدینۃ العلم ہے، علم انہی سے بٹا، پھر تابعین تک آیا، پھر تبع تابعین تک آیا، پھر محدثین، پھر مجتہدین، پھر علماء ربانیین تک آیا۔ تو وہی علم جو مولا کائنات سے چلا آ رہا ہے آج بھی اہل سنت میں قائم ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ اسی میں دو مسائل میں یہاں پر عرض کیے دیتا ہوں، پھر میں اپنی اگلی بات عرض کروں گا، کیونکہ میری اگلی بات کے لیے وقت اگر ختم ہو جائے تو وہ ٹھیک رہے گا، لیکن مسائل اگر میں نہ بیان کروں تو شاید معاملہ تھوڑا سا گڑبڑا جائے گا۔ پہلا مسئلہ یہ کیونکہ ہمارے میلاد خواہ حضرات میں ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں جو سرکار مفتی ناگپارہ سے بیعت ہے، ٹھیک ہے، تو بطور خاص مسئلہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد کو
حرف ندا سے پکارنا جائز نہیں. یا محمد کہنا ناجائز، یا احمد کہنا ناجائز. آپ کہیں یا رسول اللہ، آپ کہیں یا حبیب اللہ، آپ کہیں یا رحمت للعالمین، تو آپ حرف ندا یعنی یا کے ساتھ محمد اور احمد کو نہیں. کیوں؟ قرآن کا فتویٰ ہے، فتویٰ کسی ملا کا نہیں، کلام اللہ کا ہے، اور اس کو ماننا ہر مومن پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. اور فتویٰ کیا؟ قرآن کہتا ہے اے لوگوں تم میرے محبوب کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں ہمارے حافظ منظور کو ان کے نام سے کہوں اے منظور، تو اسی کو عربی میں یوں کہا جائے گا یا منظور. ٹھیک ہے؟ ہمارے بھائی محسن جو ہے ان کو اگر میں اے منظور، اور اسی کو عربی میں اگر کہنا چاہوں تو میں کہوں گا یا منظور. تو یا منظور کا معنی ہوتا ہے اے منظور، یا محسن کا معنی ہوتا ہے اے محسن، تو یا محمد کا معنی ہوتا ہے اے محمد معاذ. اور یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یقیناً اس میں بے ادبی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی عین ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے. جس دین میں ادب رسول نہیں وہ دین نہیں ہے، جہنم میں جانے کا راستہ. اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور دوسری چیز یہ کہ وہ چلے گئے، ناظم بھائیہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے لفظ معصوم پڑھا اپنے شیخ کے تصور میں یا پیر کے تصور میں. بھائی میں تو جو حق ہے وہ بولوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ امجد حضرت نے جب بھی ہم نے کوئی شرعی مسئلہ پیش کیا انہوں نے بغیر چو چرا اس کو قبول بھی کیا اور اپنی خانقاہ میں اعلان کیا. انہوں نے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کوئی مسئلہ بتایا ہو اور انہوں نے اس سے نہیں چلو صرف نظر کرتے آگے بڑھ گئے. نہیں، کیونکہ وہ بھی الحمدللہ میں نے خود جائزہ لیا. شیران پور میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کہیں سے ہو رہا ہے تو خانقاہ قادریہ امجدیہ ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر. اب یہاں پر میں مسئلہ عرض کر دوں، معصوم انبیاء اور ملائکہ ان کے علاوہ کسی کے لیے کہنا جائز نہیں. چاہے صحابہ کے لیے کہو تو ناجائز، اہل بیت کے لیے کہو تو ناجائز. تو ہم معصوم کسی کو بھی کہہ نہیں سکتے. معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس گناہ تو کیا، گناہ کا تصور بھی نہ گزر سکے. اور ایسی دو ہی مخلوق ہے، ایک نبی دوسرا فرشتہ. تو وہ ناظم بھائی بھی اپنی اصلاح کر لے. نعت خوانی اپنی جگہ ہے، لیکن نعت خوانی میں ہم عوام کو محسوس کرنے کے لیے شریعت کا قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت ہی اصل ہے. شریعت ہے تو سب کچھ اس میں خود بخود سمٹنا چلا آئے گا. تو ماشاءاللہ ہماری اس محفل سے یہ دو اہم میسج بھی آج گئے. پہلا یہ کہ حضور کو اس میں ذاتی سے پکارنا جائز نہیں ہے. دوسرا معصوم انبیاء اور ملائکہ